آپ لوگوں نے سنا ہوگا اکثر کہ یوم عاشوراء کا جو دن ہے ہمارے ہاں اکثر لوگ تیاری کرتے ہیں کہ آج محرم منانے کے لیے جا رہے ہیں۔ محرم کا دن ہے کیا؟ محرم کے دن ہوا کیا؟ محرم کا دن منایا کیسے جاتا ہے؟ محرم کے دن جو لوگ کربلا تک جاتے ہیں ان کا مقصد کیا ہے؟ کیا روایتیں ہیں؟ اگر پوچھیں جانے والوں کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ جا کیوں رہے ہیں، منزل کا پتہ نہیں، مقصد کا نہیں پتہ ہے، تو وہ سفر کس کام کا جس کا مقصد نہ بتاؤ، جس منزل کا نشان نہ بتاؤ کہ کہاں تک جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم والے دن بس جلوس نکال لیا تو کامیاب ہو گئے ہم۔ یوم عاشوراء کا دن جس کو 10 محرم الحرام کا دن کہتے ہیں، جس دن امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین نواسے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں شہادت دی ہے، یہ اس شہادت کے دن سے پہلے رسول اللہ نے بتایا کہ یہ دن بڑی عظمت والا ہے۔ عاشوراء کا دن بڑی عظمت والا، بڑی عزتوں والا، اور پھر اسی دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسی دن عاشوراء کے دن حضرت امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے امام حسین کی شہادت نے اس دن کی عظمت کو اور بڑھا دیا۔ شہادت کیوں ہوئی؟ کیا مسئلہ تھا؟ پتہ ہے کسی کو؟ آج کل کچھ لوگ رو رو کے قصہ بیان کرتے ہیں کربلا کا۔ کربلا کوئی عبرت کی جگہ نہیں ہے، کربلا کوئی مظلومیت کی جگہ نہیں ہے، کربلا مسلمانوں کی یونیورسٹی ہے، کربلا مسلمانوں کی جرت اور استقامت کا میدان ہے، کربلا مسلمانوں کی فتح کی علم بردار ہے، کربلا سے مسلمانوں کو عزت اور عظمت کا پیغام ملا ہے، کربلا سے یہ کہا گیا کہ قیامت آ سکتی ہے، محمد الرسول اللہ کے دین کا پرچم نہیں چک سکتا۔ کچھ لوگوں نے اس طرح واقعہ بیان کرنا شروع کیا کہ بس اپنے چاندی کے چند سکے بنانے کے لیے اہل بیت کو مظلوم ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اہل بیت سے زیادہ ہمت اور جرت کا علم بردار کون ہو سکتا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے؟ یہ مانتے ہیں کہ ان کے اوپر پانی بند کر دیا، لیکن تاریخ میں یہ لکھا ہے دیوار پر صاف کہ انہوں نے پانی کے چند قطروں کے لیے ظالم کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ ہوا کیا تھا اس دن؟ یوم عاشوراء کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت والے دن ہوا کیا؟ معاملہ کیا ہے؟ پنگا کس بات پہ ہے؟ لڑائی کیوں ہوئی ہے؟ اختلاف کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ کفر اور اسلام کے بیچ میں کربلا کی جنگ تھی، کفر اور اسلام کے بیچ میں کربلا کی جنگ نہیں تھی، کیونکہ مارنے والے بھی نماز پڑھتے تھے۔
جن ظالموں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف تلوار اٹھائی، وہ بدبخت بھی منبر کے اوپر کھڑے ہو کے خطبہ دیتے تھے۔ وہ کفر اور اسلام کے درمیان یہ جنگ نہیں تھی، یہ جنگ حق اور انصاف کے درمیان تھی۔ اور اگر یہ جنگ نہ لڑی جاتی اور اگر یہ جنگ نہ ہوتی تو قیامت تک دنیا میں غلط رواج پڑ جاتا، غلط روایتیں پڑ جاتی کہ جو مرضی آئے، جتنے مرضی غلط کام کرے تو چپ ہو جاؤ۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان روایات کو قائم ہونے سے پہلے ہی توڑ کے زمین میں دفن کر دیا۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ ان کی خلافت جب ختم ہوئی تو مسلمانوں نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ بنایا۔ اب کربلا کے واقعات تو اس کو پتا ہوں گے نا جو محمد الرسول اللہ سے عشق کرتا ہو، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو پڑھا ہو، محمد الرسول اللہ کی اہل بیت کی پیروی کی ہو، جنہوں نے شراب کے گھونٹ گلے سے نیچے اتار کے لاٹھی ڈنڈے لے کے صرف شور مچانا، ان کو کیا پتا ہوگا کہ میدان کربلا میں امام حسین پہنچے تو کیوں پہنچے؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون؟ حضرت امام حسین کے بڑے بھائی، وہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے۔ پتہ ہے آپ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا میرا بیٹا جو ہے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسلمانوں کی 2 جماعتوں میں صلح کروا دے گا۔ جب خلیفہ بنے تو دیکھا بھی مسلمان گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں، تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آج کل تو کسی کو کوئی مسجد کی پردھانگی مل جائے نا 10 نمازی توڑوا دے گا، صدارت نہیں چھوڑے گا۔ محلے میں 4 ٹکڑے کروا دے گا، پردھانگی نہیں جائے گی۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ کے محبوب نواسے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو بعد میں زہر دے کے شہید کر دیا گیا، انہوں نے اپنی خلافت سے استعفیٰ دے دیا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اہل بیت سے بڑی محبت کرتے تھے، حضرت امیر معاویہ کو مسلمانوں کا خلیفہ بنا دیا۔ اختلاف ختم ہو گیا مسلمانوں میں۔ اس کے بہت عرصے بعد جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ختم ہونے لگی، انہوں نے یزید کو نصیحت کی کہ تمام صحابہ کے پاس جانا، بالخصوص امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ کے نواسے امام حسن کے پاس جانا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جانا، اگر وہ تمہیں قبول کر لیں تو خلافت لینا، اگر وہ تمہیں قبول نہ کریں تو خلیفہ بننے کی کوشش نہیں کرنا۔ اچھا جی، یزید سے جھگڑا کیا ہے امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا؟ جتنے کربلا مناتے ہیں آج کل، یا جو بڑے ٹھیکیدار بن گئے اب کہ ہم اہل بیت کے ٹھیکیدار ہیں، ان سے پوچھیں ذرا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یزید سے کیا جھگڑا ہے بھائی؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا خود تو خلیفہ نہیں بننا چاہ رہے؟ کس بات کی لڑائی ہے؟ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو یزید نے تخت پر قبضہ کر لیا، چپ چاپ حلف لینا چاہا کہ اہل بیت اگر مجھ پہ حلف لے لیں گے تو پھر سارے مسلمان مجھ سے راضی ہو جائیں گے۔ تو کس بات کی ناراضگی؟ اس ناراضگی کا تو کسی نے ذکر نہیں کیا۔
کہ نہیں محرم والے دن بڑھیا دیگ بناؤ، قورمہ بناؤ، بریانی بناؤ، زردہ بنا کے بانٹو، لنگر لگاؤ، جلوس نکالو. اور اب تو اللہ معاف فرمائے ٹھیکوں کے اوپر بھیڑ لگی ہوئی ہے کئی جگہ، اور جس کے نام پر نکلے جھگڑا کیا ہے، ناراضگی کیا ہے. یزید کیونکہ غلط طریقے کے ساتھ خلافت کی کرسی پر بیٹھنا چاہتا ہے، یزید کے اعمال کیونکہ محمد رسول اللہ کی شریعت کے مطابق نہیں ہے. اگر یزید کو خلیفہ تسلیم کر لیا جائے تو مسلمانوں میں رواج پڑ جائے گا کہ جو بھی غلط آدمی ہو اگر وہ تخت پر بیٹھنا چاہے تو چپ چاپ اس کو مان لو. سارے بڑے بڑے چودھری ڈر گئے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے نانا کے دین کے اندر کسی گنہگار کو دخل اندازی کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا. تاریخ اٹھائیے، سفارش کی گئی، حضرت امام حسین کی منت کی ہے پہلے، جو چاہیں دیں گے. حق بات کہنی، حق بات سننی بڑی مشکل ہے. کہا گیا کہ آپ کو جو چاہیے ہم دینے کے لیے تیار ہیں. اگر کہیں کی گورنری چاہیے، کوئی عہدہ چاہیے، مال دولت زر جو چاہیے آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، بس آپ اس خلیفہ کو مان لو. آج بھی تو پوری دنیا میں جو یزید ہیں، جو اس کے طریقے پہ چلتے ہیں، وہ بھی تو بار بار اہل حق کو کہتے ہیں کہ جو چاہیے لے لو اور چپ ہو جاؤ. تو آج کل تو لوگ دکانیں لگائے بیٹھے ہیں. آج کل تو قوم کو بیچنے کے لیے منڈی تیار ہے کہ جس کی دکان بڑھیا ہوگی، جس کے ساتھ زیادہ مولوی ہوں گے، زیادہ لوگ ہوں گے، اس کا بھاؤ اچھا ملے گا. بھائی پیغام کربلا کیا ہے کہ پوری طاقت دشمن نے جھونکی ہے اس بات کے لیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قائل کر لیا جائے کہ اس غلط حکمران کو مان لو. تو امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف انکار کر دیا کہ میں کسی قیمت پہ اس کو تسلیم نہیں کروں گا. متعدد صحابہ نے کہا کہ اب آپ کیا کریں گے؟ فرمایا میں مدینہ چھوڑ جاؤں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میرے نانا کے شہر کے اندر لڑائی ہو. مدینہ منورہ سے اپنے بچوں کو لے کے، اپنے بھائیوں کو لے کے مکے چلے گئے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں رہے. پوری دنیا سے مسلمان آتے تھے، ملتے تھے. اتنی چٹھیاں آئیں پورے عرب میں سے کہ آپ آئیے اور یزید کو خلافت سے اتار کے خود بیٹھ جائیے. ایک آدھی چٹھی نہیں، 3 اونٹ بھر گئے بوریوں سے، جن کے اوپر وہ خطوط لادے گئے تھے جو پورے کوفے والوں نے لکھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. مکہ مکرمہ سے مشورہ کیا سب سے، تو اپنے بھائی کو حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا ہے وہاں کوفہ کہ جاؤ جا کے حالات دیکھو. وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے چلے گئے وہاں. تو وہاں جب پہنچے تو لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی. مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی کہ ہم امام حسین کے ساتھ ہیں. انہوں نے چٹھی لکھ دی حضرت امام حسین کو کہ آ جاؤ. ادھر بیعت ہونی شروع ہوئی، ہزاروں لوگ بیعت کرنے لگے. ادھر یزید کو پتہ لگ گیا، اس نے ابن زیاد جیسے بدترین ملعون کو بھیجا. اس نے لوگوں کو ڈرایا، دھمکایا، اور آخر اس حد تک آ گئی نوبت کہ جب مسلم بن عقیل نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو کوفے کی جامع مسجد بھری ہوئی تھی. جب سلام پھیرا تو پیچھے کوئی بھی نہیں تھا. ان کو گرفتار کیا گیا، کوفے کے ایک مینار پہ لے جا کے اوپر سے نیچے پھینکا، شہید کر دیا. تو پھر ان کو کوفے میں ٹانگ دیا ان کی جسم کو، تاکہ لوگ جو ہیں خوفزدہ ہو جائیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں تھے، خبر ملی
کہ آپ کے بھائی کو شہید کر دیا ہے؟ تو خبر دینے والے کو پوچھا کیسے، کس حالت میں تھا میرا شہید بھائی؟ فرمایا لٹک رہا تھا اوپر سب سے اونچے مینار پہ لٹکایا ہے۔ فرمایا شہید ہونے کے بعد بھی ہمارا بھائی سر بلند ہے، سرنگو نہیں ہے۔ چل پڑے ہیں اسی طرف۔ کتنے لوگ ہیں بھائی؟ صرف 72 افراد کا قافلہ ہے۔ کس بات کے لیے چلے؟ تاکہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ بتانا ہے، قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں کو بتانا ہے کہ اگر کبھی حکمران ظلم اور زیادتی کرنے لگے اور ساری مخلوق ان کے آگے سجدہ کر دے، پھر بھی جو اہل حق ہوں گے وہ اپنا سر کٹائیں گے، اپنا سر جھکائیں گے نہیں۔ وہ کربلا کے میدان میں پہنچے۔ کچھ بدبخت آج کل یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کہاں تھے؟ اہل بیت کے تو صرف 22 لوگ تھے، 22 افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے تھے۔ تو یہ 72 میں 22 کے علاوہ جتنے ہیں سب کے سب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی اولادیں ہیں۔ حضرت عباس بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شہادت کو بیان کیا جاتا ہے تو عباس کے بھائی ابو بکر بن علی ان کا ذکر نہیں، کیونکہ مولا علی نے اپنے یار ابو بکر کے نام پر ان کا نام رکھا ہے۔ سیدنا عباس کی شہادت کے ساتھ حضرت عمر بن مولا علی ان کا ذکر نہیں ہوتا، کیونکہ مولا علی نے اپنے دوسرے بیٹے کا نام اپنے یار عمر بن خطاب کے نام کے اوپر رکھا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چوتھے بھائی حضرت عثمان بن علی، 4 بھائی ساتھ میں گئے میدان بدر میں۔ عباس بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن کیونکہ باقی 3 کا نام رسول اللہ کے ان یاروں سے ہے جن کا نام لیتے کئیوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے مولا علی کے ان بچوں کا ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھا منافق نے، جبکہ امام حسین کے ساتھ ان کے 4 بھائی کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے رہے اور اپنے بھائی سے پہلے انہوں نے شہادت کا جام جو ہے انوش کیا ہے۔ حر بن یزید ایک شخص تھا، اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ حضرت آپ نہ ادھر جائیے، آپ مت اس لڑائی کو لڑیے، آپ واپس لوٹ جائیے۔ بڑی منت کی، دشمن کی فوج کا جرنیل تھا، نماز بھی ان کے پیچھے پڑھی 3 نمازیں۔ تو جب حر بن یزید کی بات نہیں مانی حضرت امام حسین نے فرمایا بھائی مشورہ تو بہت کر لیا، بی بی زینب سے بھی بات ہوئی، لیکن بات بس وہی ہے جو پہلے دن تھی کہ ہم اپنے نانا کے دین کے اوپر کسی ظالم کو قابض نہیں ہونے دیں گے۔ 72 کا اور 22,000 کا کیا مقابلہ ہے جی؟ ایسا کون سا دنیا میں بندہ ہوگا کہ 72 لوگوں کے لے کے 22,000 فوجیوں کے سامنے کھڑا ہو؟ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ مظلوم تھے، مظلوم نہیں۔ کائنات میں بہادری جس گھرانے سے انسانوں کو عطا کی گئی وہ گھرانہ امام حسین شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ جب جنگ کی بھٹی بالکل تیار ہو گئی نا، حر بن یزید دشمن کی صفوں میں سے نکل کے امام حسین کے ساتھ آ گئے۔ فرمایا میں آپ کے خلاف نہیں لڑ سکتا، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے ہیں، آپ ان کے نواسے ہیں، میں آپ کے ساتھ لڑوں گا۔ تو اللہ نے اتنی عزت دی کہ پہلی شہادت حر بن یزید کی ہوئی، اور اب جب ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے پر اگر جائیں تو ان کے روضے پر جانے سے پہلے ان کے قدموں میں جس شخص کا مزار ہے وہ حر بن یزید کا ہے۔ ایک شخص جس دن جنگ کی بھٹی شروع ہوئی، پانی بند کر دیا یزید نے اہل بیت کے اوپر۔ تو جب جنگ شروع ہوئی تو ایک نوجوان بڑے تکڑے جسم کا وہ آگے آیا،
تو آگے آگے کہنے لگا چچا پہلے میں دشمن کے ساتھ لڑوں گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نوجوان بھتیجے کو حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن کے بیٹے، ان کو دیکھا تو فرمایا نہیں بیٹا رکو ابھی۔ کہنے لگے اچھا چچا ابا نے انتقال کے وقت میرے بازو کے اوپر ایک تعویذ باندھا تھا اور مجھے کہا تھا کہ بیٹا قاسم جب کوئی ایسا وقت آ جائے کہ بہت بڑی پریشانی تمہارے پر کھڑی ہو جائے تو اس تعویذ کو کھول کے اس دن پڑھنا ہے۔ جب اس تعویذ کو کھولا تو وہ تعویذ نہیں تھا، اس کے اندر وصیت لکھی ہوئی تھی، لکھا تھا میرے بیٹے قاسم مجھے اپنے بھائی حسن سے بڑا پیار ہے، اگر کبھی تیرے چچا پہ وقت آ جائے تو چچا سے آگے رہنا، پیچھے نہیں رہنا۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ نے شہادت کے ٹائم وہاں مدینہ منورہ میں جب ان کو زہر دیا گیا کئی سال پہلے، وہ رکا لکھ کے اپنے بیٹے کے بازو کے ساتھ باندھا کہ جس دن وقت آئے گا اس تعویذ کو کھولنا۔ جب تعویذ کو کھولا اس میں کیا لکھا ہے؟ فرمایا بیٹے اگر چچا پر کبھی وقت آ جائے، کبھی جنگ مسلط ہو جائے، اگر چچا کے خلاف کوئی لڑنے آ جائے تو بیٹا آگے رہنا، پیچھے نہیں رہنا۔ کس سے سناتے ہو یار بار بار کہ پانی کے لیے ترس گئے تھے؟ یہ بتاؤ دنیا کو کہ امام حسن شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نوجوان بیٹا قاسم جب گھوڑے پہ سوار ہو کے نکلا ہے، ایک بار حملہ کرتا تھا تو 10-20 دشمنوں کو زمین دوز کر کے پھر واپس آتا تھا، اور بعد میں آ کے اپنے چچا سے کہتا تھا چچا یہ دشمن بڑے بزدل ہیں، ان میں ہمت نہیں کہ ہم سے ٹکرا سکیں، ہاں اگر چند قطرے مجھے اور مل جائیں پانی کے، پیاس جب شدت پکڑتی ہے تو مجھے واپس آنا پڑتا ہے، اگر چند قطرے اور مل جائیں ان سب کے لیے میں اکیلا کافی ہوں۔ حضرت قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بار بار حملہ کیا، شمر نے اور ابن زیاد جیسے ظالموں نے دیکھا کہ اگر اسی طرح حملہ جاری رہا تو ہمارا بڑا نقصان ہوگا، تو ایک ساتھ کئی 100 لوگوں کو بولا کہ اس کے اوپر حملہ کرو۔ تیر پھینکے گئے تو حضرت قاسم کی گردن میں آ کے ایک تیر لگا، میدان جنگ کے اندر جب گرے تو بی بی زینب دور سے دیکھ رہی تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا جاؤ جا کے اپنے بھتیجے کو اٹھا لاؤ۔ ایسا طاقتور بندہ، ایسی ہمت اور جرت کا علم بردار کائنات میں کوئی ہے تو بتاؤ۔ اپنے بھائیوں کے ایک ایک جنازے کو اٹھا کے خیمے کے باہر لائے ہیں، اپنے بھتیجے کو اٹھایا، قد میں حضرت امام حسین سے بھی تھوڑے بڑے تھے، پاؤں گھسٹ رہے تھے زمین پہ، اپنی چھاتی کے ساتھ لگا کے وہاں لائے، اور جب ان کے بڑے بیٹے حضرت علی اکبر کی شہادت ہوئی ہے، ان کی گردن سے جب تیر نکالا آسمان کی طرف دیکھا، فرمایا یا اللہ اگر آج حضرت ابراہیم علیہ السلام زندہ ہوتے، میرے پاس ہوتے، تو میں ان کو کہتا کہ ابراہیم آپ نے تو آنکھوں پہ پٹی باندھ کے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلائی تھی، میں نے اپنی کھلی آنکھوں کے ساتھ اپنے ایک ایک لختے جگر کو اللہ کے راستے کے اندر قربان کیا ہے، کھلی آنکھوں کے ساتھ۔ میدان کربلا میں نماز کا وقت ہوتا ہے، تپتی دھوپ ہے، ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کے امام حسین کی منقبت بیان کرنے والوں، میدان کربلا میں تپتی ریت کے اوپر نماز کا وقت ہوتا ہے تو حضرت امام حسین اپنی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں تپتی ہوئی ریت کے اوپر، کیونکہ نماز ان کے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز قضا نہیں ہونے دی۔ یہ تو محرم کا جلوس نکالنے نکلیں تو فجر تو پڑھی نہیں، زور تو پڑھی نہیں۔ انہوں نے متعدد مورخین نے لکھا ہے کہ یزید جو تھا شرابی تھا، امام حسین نے کہا کہ میں اس کو تخت پر برداشت نہیں کر سکتا، تو یہاں تو کئیوں کے گلے میں کئی لیٹر جب اتر جاتی ہے اس کے بعد یہ نعوذ باللہ نعرہ لگاتے ہیں۔
امام حسین کی شہادت حق اور انصاف کے لیے ہے. جنہوں نے دوسروں کا حق مار لیا وہ کہتے ہیں کہ ہم حسین کے علم بردار بنیں گے. اپنے ایک چھوٹے سے بچے کو گود میں اٹھایا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، پیار کرنے کے لیے. جنگ کا آخری لمحہ چل رہا ہے تو شمر کے بدذات کے حکم پر ایک تیر مارا گیا. وہ چھوٹا سا 6 ماہ کا بچہ بھی جب گود میں شہید ہو گیا تو اس کا خون جو بہا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں اپنے ہاتھوں میں اس کے خون کو رکھا، آسمان کی طرف اٹھا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آسمان کی طرف دیکھا، عرش کی طرف، اور فرمایا مالک یہ بتا تو اب ہم سے راضی ہے کہ نہیں ہے؟ باپ شہید، باپ شہید، بڑا بھائی شہید، سارے دوسرے بھائی شہید، بیٹے شہید، بھتیجے شہید، اتنی بڑی قربانیاں دینے کے بعد، اور جن کے نانا نے ساری زندگی تکالیف کے اندر گزاری ہوں اور امت کو اتنا بڑا طاقتور دین دے کے گئے ہوں، ان کے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی قربانی دینے کے بعد یہ کہتے ہیں، اپنے رب کے آگے سوال کرتے ہیں کہ اللہ آپ ہم سے راضی ہیں؟ اب یہاں تو کسی کو چھوٹی سی تکلیف ہو جائے نا، اتنی سی، تو ساتھ ہی کہتا ہے اسی پتہ نہیں کی غلط کر دیتا، اللہ تعالیٰ نے ساڑھے نال یہ کر دیتا، نعوذ باللہ. جبکہ یہ نہیں پتا بھی صبح سے شام تک تو کر ہی غلط رہا ہے. بھائیوں کا حق مارنا، غریبوں کا حق مارنا، پڑوسیوں کا حق مارنا، ماں باپ کا حق مارنا، زیادتی کرنا، ظلم کرنا، نشے میں مبتلا رہنا، اس کے بعد کہنا کہ ہم تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محرم منانے کے لیے جا رہے ہیں. حسینی وہ ہے جو لوگوں کے دکھ درد میں ساتھ کھڑا ہوتا ہے. حسینی وہ ہے جو لوگوں کو نشے کی دلدل سے نکال کے سیدھے راستے پر لے آتا ہے. اور حسینی وہ ہے جو ظالم حکمرانوں کی آنکھ میں آنکھ ملا کے بات کرتا ہے، جو در در کے اوپر جا کے اپنے سر کو جھکا دیتے ہوں، وہ جتنے مرضی کپڑے مسلمانوں جیسے پہن لے، وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروکار نہیں ہو سکتے. وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قربانی ہے، کیوں دی ہے قربانی پتہ ہے؟ بی بی زینب نے کہا اپنے بھائی سے کہ بھائی سارے مدینے میں لوگوں نے روکا، آپ مت جائیے، آپ نہیں رکے. بھائی مکے میں ہم لوگ رہے، لوگوں نے روکا، آپ مت جائیے، آپ نہیں رکے. اب کربلا کے میدان میں پہنچ گئے، سامنے دشمن کھڑا ہے، آپ نے کیوں سب کا مشورہ نہیں مانا؟ فرمایا بہنا مجھے ایک رات کو اپنے نانا پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور انہوں نے کہا بیٹا آجا، میں تیرا انتظار کر رہا ہوں، اور یاد رکھ سارے اس کے آگے جھک جائیں، یزید کے آگے. اگر سارے اس ظالم کی ظلم کو قبول کر لیں تو تو کبھی قبول نہ کرنا. بیٹا تیری قربانی قیامت تک مثال بنے گی کہ تعداد کے ساتھ انصاف نہیں ناپا جاتا. ظالموں کی گنتی اگر زیادہ ہو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انصاف کے تقاضے بدل دیے جائیں گے. تبھی تو تاریخ کہتی ہے کہ یزید تھا، امام حسین ہیں، حسین کل بھی زندہ تھے، حسین آج بھی زندہ ہیں، حسین قیامت تک زندہ رہیں گے. اللہ نے خود فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. فرمایا جنہوں نے اللہ کے راستے میں شہادت دے دی وہ تو زندہ ہیں، قیامت تک انہوں نے زندہ رہنا ہے. تو یہ محرم کا جو دن ہے آپ نے کیا سمجھا؟ حلوہ کھانے کا دن ہے، شور مچانے کا دن ہے، زیادتی کرنے کا کوئی دن ہے؟ یہ رونے پیٹنے کا دن ہے. یوم عاشورہ کا دن
میں نے آپ کو پہلے کہا کہ پہلے ہی بڑی عزتوں والا تھا کہ اس دن دنیا بنائی گئی، اللہ تعالیٰ نے اس دن کے اوپر سب کچھ قائم فرمایا، لیکن عزت اس کی اور اس لیے بڑھ گئی کہ اسی دن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ تو یہ دن کیوں بنا؟ یہ دن اس لیے بنا کہ بزدلوں کو یہ بتا دیں کہ دنیا میں تذکرہ صرف بہادروں کا ہوتا ہے۔ یہ دن اس لیے بنا کہ ظالموں کو بتا دے کہ ظلم کی طاقت کے آگے حق ماننے والے لوگ قیامت تک کھڑے رہیں گے، ظلم کو تسلیم نہیں کریں گے۔ یہ دن اس لیے بنا ہے کہ جھوٹ کی جتنی مرضی طاقت بن جائے لیکن آواز صرف کائنات میں سچائی کی سنائی دے گی۔ یہ دن اس لیے بنا ہے کہ تخت پر بیٹھنے کے بعد حکومت خواہ کچھ کہتی رہے لیکن انصاف کے لیے بولنے والے لوگوں کی صدا قیامت تک سنائی دیتی رہے گی۔ یہ دن اس لیے بنا تاکہ لوگوں کو یہ بتایا جا سکے کہ جب بھائی کھڑے ہو کے قربانی دیتے ہیں تو کندھے سے کندھا ملا کے اپنی جان نچھاور کرتے ہیں۔ یہ دن اس لیے بنا کہ رزق کی تنگی، پانی کی بندش، دھوپ کی تپش، فوجوں کا اجتماع اہل حق کے حوصلوں کو نہیں توڑ سکتا۔ یہ دن اس لیے قیامت تک کے لوگوں کے لیے مثال بنا۔ گاندھی جی نے بھی لکھا اپنی کتاب میں کہ میں بہت دیر سوچتا رہا کہ انگریز کی طاقت تو بہت بڑی ہے، اس طاقت کے خلاف لڑا جائے یا نہ لڑا جائے۔ کہتا پھر جب امام حسین کے واقعات پڑھے، جب یہ دیکھا کہ ایک طرف 72 ہیں، ایک طرف 22,000 ہیں، جب دیکھا کہ ایک طرف پورا خلافت ہے، دوسری طرف صرف 72 افراد کھڑے ہوئے ہیں، تو پتہ یہ لگا کہ امام حسین نے تو درس دیا ہے قیامت تک لوگوں کو کہ اگر کوئی پاور سب سے زیادہ بھی ہو، تم اپنی سچائی کے اوپر قائم رہو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں فتح عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے یاد رکھیں، جن لوگوں کو محرم منانا ہے نا بھائی، جن لوگوں کو شوق ہے محرم منانے کا، تو پہلے تو جدید ٹیکنالوجی کے تحت اگر ان کے موبائل میں نچنیاں ناچ رہی ہے، ان کے موبائل کی بروسر ہسٹری یہ کہتی ہے کہ وہ ناپاک ہے، تو ان کو ابھی یہ حق حاصل نہیں ہوا کہ وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کا نام لے کے سڑکوں کے اوپر ادھم مچاتے پھرے۔ نہیں، پہلے ان کو توبہ کرنی ہوگی۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں اکثر، میں کہا اجمیر شریف جانا کوئی بری بات نہیں ہے، لوگ کی بڑے فتوے لاتے رہتے ایک دوسرے نو، ہم فتووں والے مولوی نہیں۔ میں نے کہا کہ جائیے شوق سے، لیکن وہاں سے لوٹ کے آنے کے بعد بھی ٹھگی مارتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، تو پہلے اللہ اور اس کے رسول کے مجرم تھے، اب خواجہ معین الدین چشتی کے بھی مجرم ہو۔ لگاؤ نا نعرہ زور سے، کون کہتا ہے نہ لگاؤ؟ علی جس کے مولا نہیں ہے پھر اس کا کوئی مولا نہیں۔ محمد رسول اللہ نے خود فرمایا جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے۔ کون کہتا ہے کہ نہ نعرہ لگاؤ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا؟ لیکن نعرہ لگانے سے پہلے اپنے دل کو پاک کرو، کیونکہ یہ ذکر اہل بیت ہے، یہ شرابیوں کے منہ پر نہیں آ سکتا۔ یہ سیدہ آمنہ کے بیٹوں کا تذکرہ ہے، یہ ناچ کے نہیں بیان کیا جا سکتا۔ میدان کربلا کی شجاعت کی داستان ہے، یہ چاندی کے چند سکوں کی خاطر فروخت نہیں کی جا سکتی۔ جو آج بھی ظلم کے سامنے سرنگوں ہیں، وہ خواہ جتنا مرضی تماشا کر لے، قیامت والے دن سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا شفاعت انہی کی کریں گے جنہوں نے امام حسین کی روایت پہ عمل کیا ہوگا۔ جو حسین کی روایت پہ عمل نہیں کرتے وہ جنت کے حقدار نہیں ہو سکتے۔ تو بس ان دنوں کے اندر کوشش کیجئے کہ اپنے آپ کو اچھا بنانا ہے، اپنے کردار کو اچھا بنانا ہے، ظالم کا ساتھ نہیں دینا، چاہے ظلم کہیں ہو رہا ہو، گھر میں ہو رہا ہو،
पंचायत में हो रहा हो, पड़ोसी के साथ हो रहा हो, मोहल्ले में हो रहा हो, शहर में हो रहा हो, जुल्म का साथ नहीं देना है। जो लोग जालिम के हक में चुप हो जाते हैं वो हुसैनी नहीं है। ये जो दिन चल रहे हैं मुहर्रम के, 2 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक, आपको क्या पता, हमें क्या अंदाजा हो सकता है ये दिन मैदान करबला में अहले बैत ने गुजारे हैं। इन दिनों में उन्होंने भूखे प्यासे रह के रसूलुल्लाह के दीन की हिफाजत की है। ये वो दिन है जिनकी वजह से आज ये दीन हम तक पहुंचा है। वो शहादत अगर उस दिन ना होती, इमाम हुसैन अपने औलाद के साथ, भाइयों के साथ अगर ना डटते, तो कौन था जो क़यामत तक इन मसाजिद को ऐसे कायम रख सकता जो आज हैं? वरना जो बादशाह बैठता वो कहता कि दीन तो मेरे मुताबिक चलेगा। सैयदना इमाम हुसैन की शहादत ने बता दिया कि आज भी दीन मेरे नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह के मुताबिक चलेगा और क़यामत तक ये दीन मोहम्मद रसूलुल्लाह के मुताबिक ही चलता रहेगा। तो मुहर्रम इस तरह मनाइए कि अपने दिल को बुराइयों से पाक कीजिए। मुहर्रम इस तरह मनाइए कि किसी गिरते हुए को उठा के अपने कंधे के साथ लगा लीजिए। मुहर्रम इस तरह मनाइए कि किसी रोते हुए को हंसा दीजिए। मुहर्रम ऐसे ना मनाइए कि आपके निकलने से दूसरों को डर लगने लगे। मुहर्रम ऐसे ना मनाइए कि जिसमें नमाजें कज़ा हो जाएं। ऐसे ना मनाइए जिसमें बर्बादी कर दी जाए। वो ऐसे मनाइए कि रोते हुए लोग हंस पड़ें, लोग कहें कि वाकई कोई तब्दीली आई। क्यों आई? कि आज तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दिन है, हम वो काम कर रहे हैं जो इमाम हुसैन ने किए। तो ये दिन बड़े अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर इस्तग़फ़ार के दिन हैं, दुरूद पाक पढ़ने के दिन हैं, अहले बैत के आगे अहले बैत के साथ वफ़ादारी का हलफ दोहराने के दिन हैं। और अब वफ़ादारी का अहद जो है ना वो दिल से दोहराया जाता है, वरना जिन बदबख्तों ने, जिन जहन्नमियों ने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद किया और उनकी औलाद को शहीद किया, हज़रात सहाबा किराम की औलादों को शहीद किया, वो भी बदबख्त नमाज के अंदर दुरूद शरीफ पढ़ते थे। जब तक दिल मुसलमान ना हो जाए तब तक बात नहीं बनती। तो मुहर्रम मनाएं इसके पूरे जाहो जलाल के साथ। मुहर्रम मनाइए जो इसकी रिवायतें हैं उसके साथ। मुहर्रम मनाएं जुल्म के खिलाफ सच्चाई का परचम बुलंद करके। मुहर्रम मनाइए किसी मजलूम का साथ देके। मुहर्रम मनाइए किसी दुखी दिल को खुश करके। मुहर्रम मनाइए किसी नाराजगियों को दूर करके। मुहर्रम मनाइए वीरान मस्जिदों को आबाद करके। आप जब इस तरीके से मुहर्रम मनाएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला की मदद जो है वो आपके साथ आ जाएगी। दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।